بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب بہت شکریہ جی، آپ اور مفتی صاحب روزانہ ماشاءاللہ ایسے آیتیں لے کر آ رہے ہیں، بڑی اچھی، یعنی اس کی مختصر ترجمہ یہ ہے۔ اب اس پہ ہم حضرت مفتی اسماعیل صاحب سے بات کریں گے اور کچھ سمجھیں گے، نصیحت لیں گے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین باتیں بتا رہے ہیں جی، قاری ارکم صاحب کا بھی بہت شکریہ، ماشاءاللہ یہ آتے ہیں۔ اس دفعہ تھوڑا سا قاری صاحب بیمار بھی چل رہے ہیں، تو وہ کچھ ہوتا ہے، گلا اوپر نیچے کرتے ہیں کھانے سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے۔ خیر قاری صاحب بڑے آدمی ہیں، اللہ والے ہیں۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، تو ملاقات کرتے ہیں پھر دوبارہ آپ سے، اور اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ مفتی اسماعیل صاحب سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں تو آگے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری بار، ہاں جی تیسری بار۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ وقت نکال کر آئیں، اور آپ اتنا لمبا وقت نکال کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ دنیا آخرت میں دے۔ ماہ مبارک گزر رہا ہے بہت فاسٹ، اور تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ بالکل بالکل۔ تو وہ سب جو آج ان لوگوں نے مجھے دیے کہ نوجوانوں کے یوتھ کے مسائل، جو آج ساری دنیا کے اندر نوجوان بہت سارے مسائل سے جوجھ رہی ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہے جو بہت نارمل ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے، تو اس کا کیسے حل کرے، اور اس کا خاص طور سے دین کو لے کر۔ اور آج کا یوتھ جو ہے، جو سب سے بڑا روحانی اور نفسیاتی مریض ہو گیا ہے آج کا نوجوان، اور اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، تو ان چیلنجز کا کیسے حل نکالے وہ؟ پہلے تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے روحانی اور نفسیاتی مریض، یہ قابل غور ہے اور اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی سے خوشیاں چھین لیتا ہے۔ اور آج کا ہمارا یوتھ قابل رحم ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسے دور میں پیدا ہوا ہے جہاں آسانی کے سارے نقشے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی مینٹلی اتنے زیادہ اسٹریس فیل کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کلیئرٹی نہیں ہے، پرپز کلیئر نہیں ہے۔ وہ دوڑ تو رہے ہیں، بے پناہ محنت کر رہے ہیں، اللہ نے عقلوں کی گرہوں کو اور زیادہ کھول دیا ہے، ہوشیار ہو چکے ہیں۔ بچوں کو دیکھیں آپ، کتنی اچھی اچھی باتیں، اور کم عمر میں کتنا زیادہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن تھوڑے بڑے ہونے کے بعد جب وہ دنیا کی اس بھیڑ میں دوڑنا شروع کرتے ہیں تو بھیڑ کے باوجود تنہا ہوتے ہیں۔ آج ہر جوان کا یہی حال ہے کہ ساری آسانیوں کے باوجود وہ تنہا ہیں۔ بہت بڑی بات ہے مصعب۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کیریئر کے، فیوچر کے دباؤ کے اندر آ کے وہ عامتاً دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور دنیا کو بھی بیلنس نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کو بنانے میں، دین اور دنیا بنانے میں جو ہونا چاہیے وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے، نوجوانوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ جہاں دین ضروری ہے وہاں دنیا بہت ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر زبان سے ہی نکل رہا ہوتا ہے کہ یار کیریئر بہت ضروری ہے، اور دین تو ٹھیک ہے یار، جیسے ماہ مبارک چل رہا ہے، بولے یار روزہ بعد میں کر لیں گے، یعنی اس کو وہی نہیں سمجھتے۔ نماز ٹھیک ہے نا یار، بعد میں پڑھ لیتے ہیں، ابھی یہ ضروری ہے۔ تو یہ اگر دین کو پس پوس ڈالے گا تو اس کو نقصان کیا ہوگا؟ پہلی بات جو ہے دین اور دنیا، مسئلہ بیلنس کا اس وقت آتا ہے جب آپ دونوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ دنیا الگ ہے ہی نہیں ہمارے لیے، زندگی الگ ہو سکتی ہے دنیا کی، باقی ہمارے لیے دین اور دنیا ایک ہی ہے۔ اور اگر ہماری کوئی چیز صرف دنیا ہے تو پھر آخرت میں اس کا سخت جواب دینا ہے، بلکہ اگر ہمارا دین ہے وہ بھی دنیا بن چکا ہے، مطلب اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، تو دین بھی دنیا ہو جاتا ہے۔ اور اگر دین کے طریقے پر ہے
تو ہماری تو پوری زندگی ہی دین ہے نا، کوئی الگ چیز ہے ہی نہیں۔ اب آپ کیریئر کو دنیا کہہ دیتے ہو تو آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے، آپ کیریئر کو دین بناؤ، محنت کرنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پاکیزہ لقمہ وہ ہے جو ہاتھوں کی محنت کی کمائی سے ہو۔ اب آج لمبے عرصے تک جوان پڑھتے ہیں، پھر جاب کرتے ہیں، دوڑ بھاگ، اور کتنا زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، تو یہ اجر سے خالی نہیں ہے اگر اسے ہم نے دین بنا دیا ہے، اور اگر دنیا تک محدود رکھا ہے تو پھر تو یہ سب کچھ لغو ہے، اس کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں، بلکہ دنیا میں بھی انسان اس کے نتیجے میں اسٹریس میں جائے گا اور آخرت میں بھی یہ وبال جان بن جائے گا۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا کو الگ نہ کریں، ہمارا سب کچھ دین ہی ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ٹوٹا تو پھر وہ صرف دنیا نہیں رہتی، وہ تو جہنم بن جاتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے بے سکونی اور بالکل بے تابی۔ بالکل صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن اکثر جوانوں کی ایک بات اور ہوتی ہے، کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے کہ اس بیچارے نادان کو کچھ پتہ کوئی نہیں ہے، اس کا قصور کوئی نہیں ہے، یہ جس طریقے سے پروان چڑھا ہے اسے وہ بتایا ہی نہیں گیا۔ اب جیسے آپ نے شروع میں ایک بات فرمائی کہ یہ قابل رحم طبقہ ہے، بالکل بالکل تو واقعی وہ لگتا ہے، اور ہمیں یہی سمجھنا چاہیے۔ بلکہ میں اسے آگے بڑھ کے ایک بات کہتا ہوں کہ اس میں صرف وہ قابل رحم قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے اسلام کو جیسے ان کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو جو دنیا اور آخرت کے کمالات بتائیں، آپ نے ایسا نہیں کہا کہ جنت آخرت میں ملے گی، ان سے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تو دنیا کی بھلائیاں لے کر آؤں، میں ایسا تو نہیں کہہ رہا کہ یہاں بھوکے مرو اور آخرت میں جنت ملے گی، تم بس دیکھو تو صحیح اس میں آ کے، اللہ تمہاری دنیا کو بھی سنوارے گا آخرت۔ اور وہ جو صحابی قیصر و کسریٰ کے پاس جاتے تھے تو انہیں یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم تو تمہیں غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، کون سی غلامی ہے؟ جذبات کی، خواہشات کی، فیشن کی، گلیمر کی، برائیوں کی، گناہوں کی۔ تو اس غلامی سے نکل کر ہم کیا کریں گے؟ ایک غلامی، ان غلامی سے نکل جاؤ، ایک غلامی۔ اور دوسرا کیا؟ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، انسان جب دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو وہ انہیں کہتے تھے کہ تم دنیا سے آزاد ہو جاؤ، بھئی اپنے آپ کو دنیا میں کیوں تنگ کر دیتے ہو؟ تو اس کا کیا ہوگا؟ سعۃ الآخرہ، تو آخرت کی وسعتوں میں لے جائیں گے۔ اور مذاہب کی جو تنگیاں ہیں اس سے نکال کر اسلام کی وسعت، کیا ہے اسلام کی وسعت؟ اسلام سراپا رحمت ہے۔ اسلام انسان کی زندگی میں وہ سارے سوالات جو عقل پیدا کرتی ہے اس کا جواب ہے۔ جہاں انسان کو جواب نہیں ملتا، جہاں سے تنگی شروع ہوتی ہے، وہاں سے اسلام ان کی زندگیوں کے اندر آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو اتنا خوبصورت بنا کر پریزنٹ کرے جو کہ حقیقت میں ہے اسلام۔ اب ہم صرف حلال حرام اور چلانا اور غلط کر رہے ہو تم، حرام کر رہے ہو، فتوے بازی، تو اس سے ہوگا کہ یوتھ جو ہے وہ بھڑک اٹھے گا کہ اگر دین میں آ گیا تو ریسٹرکشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، ارے بھائی آسانیاں پیدا کرو، کیوں سختی کرتے ہو؟ بشروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ نا، کیوں خود سے دور کرتے ہو؟ سبحان اللہ، ایک حدیث بڑی سخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب بات کرو اللہ کی، اسلام کی، دین کی، تو پہلے ان کے عقلی سطح کو دیکھ لو، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لو، سیدھا حلال حرام شروع نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے کہیں وہ اللہ کا انکار نہ کر دے، اور اس کے ذمہ دار تم ہو، کیونکہ تمہیں جیسے دین کو اور اللہ کو پریزنٹ کرنا چاہیے تھا ویسے کیا نہیں تم نے، اور وہ دین سے متنفر ہو کر دوڑتا چلا گیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے، ہوتا بھی یہی ہے۔ ہاں، مجھے اس بات پہ ایک ہنسی آتی ہے، سب آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور میرے والدین کی اور اساتذہ کی، بزرگوں کی دعاؤں سے ٹوٹا پھوٹا جو اللہ تعالیٰ جو کوئی کام لیتا ہے، تو اکثر میرا بمبئی میں یہاں ان لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، میں میرے اللہ کا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ہماری کوئی اوقات نہیں، میرے اللہ ہی کا فضل ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، ایک دن مٹی ہو جانا ہے، بہت سارے کو اس گنہگار ہاتھوں نے قبروں میں اتارا ہے، ایک دن ہمیں بھی کوئی اتار دے گا، منو من مٹی کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو اکثر جب ملنا ہوتا ہے ان لوگوں کو، میرا اللہ کا بہت احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس ملک میں ان طبقے کے اندر اپنی بات کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا، اللہ کی بات کو پہنچانے کا، جو عامةً مشکل ہوتا ہے۔ تو میں جب کبھی جا کے آتا ہوں اور وہ سوشل میڈیا کا زمانہ، ویڈیو فوٹو آ جاتی ہے، تو اکثر ساتھی کے دیکھا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا چھوڑنے کا، انہوں نے پکی توبہ کر لی، یہ پکا جائیں گے 4 مہینے، چلا جائیں گے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، میں نے کہا ہمارا حضرت کہتے ہیں کہ وہ جوتا میرا لو میرے سر مارو، وہ کسی سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں اکثر کہتا ہوں بھائی، میں نے کہا میری غلطی ہو گئی، مل لیا میں نے کہا یہ تو میرا خود کا میرا ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں اس پہ باقی رہوں گا یا نہیں رہوں گا،
صحیح ہم بات ہے. دوسروں کو بہت تو بہت جلد بازی کرتے ہیں. جی. تو حضرت یہی بات ہے. اس میں آہیں خاص ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بڑا میدان دیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ہم تمام کے لیے بہت بڑا نمونہ ہیں. جی لوگ ان کے بیانات کو اور ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں, ان کی آہیں ان کے سامنے نہیں ہیں. جب تک میں جانتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے عبادت گزار ہیں. جی عبادت گزار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خلوتیں اللہ کے ساتھ بہت گزری بڑی ہیں, زبردست ہوتی ہے. اور ان کی کارگزاریاں جو کہ بڑی مشہور ہے, تو انہوں نے مانگا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ دے دے. تو تعلق بھی ویسا تھا کہ اللہ نے, کیونکہ دل تو اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. یعنی اس بات کو میرے سے زیادہ کون جانے. میں ایک بات بتاؤں, 2018 کے اندر جب ہمارے گھر والے پہلی دفعہ ملے, اس رات سلام اس بندے پہ 80 نفلیں پڑھی ہے کہ یہ کل آ رہی ہے. جیسا آپ نے فرمایا نا کہ تعلق مع اللہ, اللہ کے آگے منوانے کی اللہ کو کوشش کی, اور اللہ نے 2 سال کے بعد اس کو صحیح ثابت کیا. اور جب وہ صبح ملی ہے ان کو آ کے, تو مولانا نے کوئی بات نہیں کی دین کی. بڑی محبت, شفقت, اور بڑی یعنی اس جس ماحول میں وہ تھے پہلے, اس ماحول کی بات کی, کوئی بات نہیں کی. اور یہ مجھے میری شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس رات شیخ نے 80 نفلیں پڑھی, 60-80 نفلیں پڑھی ہے. اور ایسی تو بہت پڑی ہوں گی, ایسے کتنوں کے لیے کتنی پڑھی کتنوں ہوگی. کے لیے, اور کتنا روئے ہیں. بالکل. سبحان تو بہرحال یعنی آج کا جو جوان میرا بھائی کہتا ہے کہ میرے کیریئر کو گروتھ ہونے پر دین بڑے آڑ نظر آتی ہے. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر ہوتا ہے کہ سنت پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, خاص طور سے لباس کا پہننا جو ہماری پہچان تھی, شعار تھے. داڑھی کو وہ مذاق سمجھتے ہیں. الحمدللہ تھوڑا سا ماحول آیا ہے اب, تو وہ بیداری آئی ہے, لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ابھی نہیں رکھنا. اور پھر ایک بات اس میں یہ کہی جاتی ہے کہ دین کی عنوانات پہ ہی بات ہوتی ہے. میں اکثر میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ حج پہ بلا لیا کرے, اللہ قبول کر لے جو پیچھے گزر گیا ہو گیا, آئندہ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے اور قبولیت دے. تو میں کہتا ہوں حج کر لو, تو کہتے ہیں یار ابھی نہیں, تھوڑا ٹائم ہونے دو, ابھی ڈسٹرب ہو جائیں گے, ہم ہماری چیزیں چھوڑ جائیں گی. میں نے کہا اللہ میں نے جتنا تمہیں دیا ہے, تم نے گھڑیاں جتنوں کی پہنی ہے نا, اتنے پہ حج تو تمہارے پہ فرض ہو گیا آپ پہ. لیکن اب خیر, میں نے کہا اب 2 گناہ کرتے ہو, ایک تو حج نہ کرنا, اور دوسرا اس کے علاوہ جی حج کرنے کے بعد تو میں نے کہا پہلے حج ہو جائے گا تو ایک ہی گناہ ہو جائے گا جو کرتے ہوئے آ رہے ہو, حج کا تو نہیں ہوگا. تو اس پہ وہ سب کیا کہو گے آپ؟ عام متن یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کریں گے, کسی کے سامنے نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے, لیکن 4 آدمی بیٹھے ہیں, اٹھ کے جانا مشکل ہے, بعد میں پڑھ لوں گا, وہ دیکھتے ہنستے قضا کر دے گا. یہ بنیادی چیز, یہ عام متن ہوتا ہے. اس میں اس کا وبال کیا ہے, اور اگر اس کو کرنا ہو تو کیسے وہ کر سکتا ہے. دیکھیے, ایک تو جب جان بوجھ کر, ایک تو ہے گناہ ہو جانا, اور ایک ہے گناہ کرنا, بہت بڑا فرق ہے. اور اس کی بڑی مجھ میں جرأت نہیں ہے کہنے کی, لیکن آدم اور حوا علیہم السلام, ان سے بھول چوک ہوئی ہے, جسے ہم کہتے ہیں ہو گیا, وہ انٹینشنلی نہیں تھا. وہ یہی فرق ہے. اور شیطان نے جب اللہ سے بغاوت کی ہے تو چڑھ کے آیا ہے وہ کہ اللہ صرف نکلوں گا نہیں یہاں سے, پیچھے ایک جماعت بناؤں گا جسے جہنم میں لے کر جاؤں گا, اور قیامت کے دن جہنم میں زیادہ جانے والے شیطان کے فالوورز ہوں گے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. آدم علیہ السلام کو احساس ہوتے ہی اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر دے تو, اور شیطان تو بڑا چڑھا, اور قیامت کے دن معافی مانگے گا. لیکن وہ تو یہ ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. نارملائز تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کسی گناہ کو نارمل سمجھ لینا, یعنی کیا ہے بس میں نے کر لیا, یہ تو اللہ کی نگاہ سے انسان کو گرا دیتا ہے. کیونکہ دل کی کیفیت ہے نا. میں بولتا نہیں ہوں کہ بھئی نماز کیوں پڑھوں, 4 لوگ بیٹھے ہیں, لیکن جو دل میں جذبات اٹھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے, دیکھیں گے, اللہ بعد میں پڑھ لوں گا, ارے نہیں پڑھا تو کیا ہوا, تو اللہ تو ان الفاظ کو سن رہا ہوتا ہے نا. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے احکام ٹوٹتے ہیں تو بندہ اللہ کی نگاہ سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں انسان کو یہی آپ جو شروع کیا تھا نا اپنے, یوتھ یہ سمجھتا ہے کہ کیریئر اور یہ سب, اصل میں یہ ہے کہ دین سے آپ کیریئر میں پیچھے نہیں رہ جاتے, بلکہ آگے جاتے ہو, بلکہ آگے جاتے ہیں. کیونکہ دین سب سے پہلے آپ کے کیریکٹر کو بلڈ کرتا ہے. کیریکٹر کا مطلب اخلاق آپ کے صحیح کرتا ہے, اور اخلاق میں ڈسپلن بھی ہے, صبر بھی ہے, شکر بھی ہے, غصہ بھی نہیں ہے, نتائج پر فوکس بھی نہیں کرنا ہے. ابھی ایک انسان سوچو کہ جو نتائج سے ڈپریس ہو جاتا ہے, اور ایک انسان کو پڑھی ہی نہیں ہے, جو ہونا وہ میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا, تو کون آگے نکلے گا؟ یہ ایمان والا, توکل والا, جسے اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ دنیا بھی جو کہے اور نتیجہ بھی جو, میں تو چھوڑنے والا ہوں ہی نہیں. تو یہ دین آپ کے اخلاق کو جو بلڈ کرے گا,
دوسری بات یہ ہے کہ جو صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں ان کی پرائیورٹی نہیں ہوتی، ان کی ایک لمیٹیشنس نہیں ہے. آپ جب دین میں لگتے ہیں نا تو آپ کے ہر کام کی لمیٹیشنس ہو جاتی ہیں. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے کام نہیں کریں گے، کیونکہ بھائی ہمارے لیے ہمارے جسم ولی نفسی کا علیہ کا حق، اپنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، فیملی کا اس کا بھی حق ہے. لیکن جو دنیا دار ہیں جس کا مائنڈ سیٹ ہی دنیا ہے، وہ 24 گھنٹے کیا 48 آورز بھی کام کرے گا، نشہ لے کے بھی کام کرے گا. تو آپ جس انڈسٹری میں رہتے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے، اگر اس انڈسٹری کو قریب سے دیکھیں گے تو کیا چیز ہے جس نے اتنی ساری زہرت الحیات الدنیا، اس کے باوجود بھی بے چینی کیوں عام ہے؟ بالکل. نشہ کیوں عام ہے؟ اس بے چینی کو توڑنے کے لیے. تو آپ تو چھوٹے چھوٹے نشوں کے عادی ہو کر، میں بھی تھوڑا یہاں رہا ہوں اندھیری وغیرہ میں، تو میں نے جب اسے قریب سے دیکھا ایک جگہ رکتا تھا میں، تو اسٹرگلنگ ایکٹر وغیرہ وہیں رہتے تھے ہاسٹل میں. رات کو یہ لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اور باتوں میں شراب پی جاتی تھی اور پورے دن کی فرسٹریشن ایسے نکالتے تھے، اور رات کو شراب پینے کے بعد بہت زیادہ خوش اور صبح اس سے بدتر حال. میں ایک مرتبہ 20 دن ہماچل میں رہا، پیراگلائڈنگ سیکھ رہا تھا میں، پہاڑ سے اڑتے ہیں نا وہ، تو وہ سیکھنے گیا. تو وہاں میں رات کو یوتھ سے بات کروں تو پورا الگ انداز مجھے لگے کہ یہ سب پی ایچ ڈی ہیں یار، ہر سبجیکٹ میں کوئی جواب نہیں ہے. اور صبح میں بات کروں تو مرے ہوئے جیسے ہیں. تو پہلے 4-5 دن تو میں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا، میں نے کہا ڈبل فیس والے ہیں کیا، میں سمجھا نہیں. کچھ دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ رات کو تو وہ ڈوز کا اثر ہوتا ہے. ارے پھر میں نے انہیں سمجھانا شروع کیا، تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں تم دوسری دنیا سے ہو مولوی صاحب، ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم اب اس سے نہیں نکل سکتے. یعنی بہت قریب سے یہ زندگیاں دیکھی اور احساس ہوا کہ بھئی قابل رحم جوان ہے. ہم وہیں آ جاتے ہیں، قابل رحم ہے یہ جوان. اور دیکھیں یہ جو بھاگ دوڑ ہے ان کی، وہ سکون کی تلاش میں ہے. اگر ہم اسلام کو صحیح معنی میں پریزنٹ کریں کہ یہ پریکٹیکل آپ کا لائف سٹائل ہو سکتی ہے جو آپ کو سکون دے گی، اور کیا چاہیے بھئی آپ کو؟ پیسہ وغیرہ مقدر ہے، وہ تو آپ اس یہاں سے بھی کمائیں گے، وہاں سے بھی کمائیں گے. آپ حرام سے، اللہ نے آپ کے مقدر میں 1 کروڑ روپیہ لکھا ہے، وہ کمانا ہے آپ کو، آئے گا آپ کے پاس. فری ویل یہ ہے کہ آپ حلال سے وہاں جاتے ہیں یا حرام سے جاتے ہیں. یہی سوشل میڈیا کی اگر شہرت کی بات کریں تو اگر 10 ملین فالوورز لکھے ہیں تو آئیں گے. آپ دین کے راستے سے جائیں یا دنیا کے راستے سے جائیں، مقدر آپ کو چھوڑنے، یہ سب رزق ہے. بالکل. رزق صرف کھانا نہیں ہے، اللہ کی ساری نعمتیں ہیں. اب اللہ نے آپ کو فری ول دیا ہے کہ حلال سے پہنچے یا حرام سے پہنچے. بالکل صحیح فرمایا صاحب. یہ آپ نے اس میں ایک جو بات کہی نا کہ وہ رات میں کچھ باتیں ہو رہی تھی، دن میں پہلے تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. جی وہ ہوتا ہے عامتاً. ابھی پچھلے دنوں کہیں ہم لوگ ساتھ تھے دوستوں کے ساتھ، تو بڑا اچھا گھرانہ ہے. اللہ اس نشے کی بلا سے میرے سارے جوانوں کو، ساری نسل کو نکالے اس سے. تو وہ ہم پہلے بھی ان سے ملتے رہے، ان کے گھروں کے اندر علماء کا، مشائخ کا بہت آنا لگا رہتا ہے. مجھے پہلے سمجھ ہی نہیں آیا رات ہو کیا رہا ہے، سارا چیپٹر چل کیا رہا ہے عجیب و غریب طریقے سے. دوسرے دن بھی سمجھ نہیں آیا. پھر آگے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ وہ اصل میں کچھ فوٹو ویڈیو آ گئے، بولے یہ بیچارے ذہنی مریض ہو گئے ہیں. کسی نے کہا جبکہ بہت بڑے کاروباری آدمی خود، کسی نے کہا کہ کسی نے شاید نشے کی عادت لگا دی ہے. تو مفتی صاحب یہ نشے کی عادت جو لگتی ہے، ٹھیک ہے اس کی اب ٹریٹمنٹ آ گئی، کافی چیزیں ہو گئی، لیکن کوئی آدمی بھائی مہینے میں 1 دفعہ کر لیتا ہے، دوستوں میں چلے گئے کر لیا، جو آج کل یہ سکھے نشے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کوئی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، کوئی دکھ میں کر لیتا ہے، کوئی ثابت کرنے کے چکر میں کر لیتا ہے، کوئی لڑکی لڑکے کے لیے کر لیتی ہے، لڑکا لڑکی کے لیے کر لیتا ہے. اس میں سے نکلنا ہو، وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ کو چھوڑ کے جب وہ ہوش میں آتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ کوئی ہے؟ صحبت بدل لے. اچھا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، بہت اثر پڑتا ہے، بہت زیادہ. اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو تھوڑے وقت کے بس اسے چھوڑنا نہیں ہے. اچھے لوگوں کو خلوت میں گیا تو شیطان نشے تک پہنچا دے گا، کیونکہ میں نشے کو بہت قریب سے جانتا ہوں. بہت مشکل ہے. ایک مرتبہ چکھ لیا نا، پھر اس کے بعد اس سے نکلنا اتنا زیادہ مشکل ہے. ایک جماعت تھی آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی، مجھے بتا رہے تھے کہ ایک عالم دین 2.5 سال افریقہ کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب آسٹریلیا نشے میں لت لگ گئی نا اسے، اس کے ماں باپ اسے جنگل میں باندھ کے آئے اسے، اور وہیں وہ ختم ہو گیا. وہ کیونکہ چھوڑنا پاسبل تھا ہی نہیں. انسان اس میں جب چلا جاتا ہے تو بڑے رحم آتا ہے ایسے لوگ. مجھے نفرت نہیں ہوتی ایسے لوگوں سے، مجھے ان سے محبت ہونی بھی نہیں چاہیے نا، ہونی بھی نہیں چاہیے.
بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاش ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے تو انہیں گلے لگا کر ہم بتائیں کہ بھئی کیا این تذہبون، یار کہاں جا رہے ہو. اس لیے زندگی اتنی خوبصورت زندگی ہم بھی جی رہے ہیں نا. آپ کیا زندگی میں کمی ہے آپ کی بتائیے نا. میری زندگی میں کیا کمی ہے؟ وہی ایک امیجنیشن کی جو شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اور میں نے دیکھا نشے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عقل کی گرہوں کو کھول دیتا ہے. وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو نشے کے بغیر نظر نہیں آتی. آپ نے سنا ہے یہ بات؟ جی جی. ہاں، ایک بندہ یہاں بیٹھ کے 300 میٹر دور کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کی باتیں سن سکتا ہے. یہ میں نے پریکٹیکل لوگوں کو دیکھا ہے ایسی بات کرتے ہوئے. آئندہ جب اس میں آگے بڑھا، بلکہ ابھی ایک شخص اسلام لائے تھے، انہوں نے تو جب اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کے حرام کو، تو وہ نتیجے تک یہ پہنچے کہ بھئی کمال ہے اسلام کا حرام سسٹم. بولے کیوں کمال ہے؟ اسلام نے ہر نشری چیز کو حرام کر دیا ہے، اور نشری چیز میں سب سے پہلے جوا ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے. چوری ہے، زنا، یہ بھی ایک نشہ ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نظروں کی حفاظت کرو. آج کے دور میں پورنوگرافی سے بڑا نشہ کون ہے بھئی؟ جوانوں کو ایسی لت لگتی ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں صرف اس نشے تک پہنچنا نہیں، اس سے پہلے ہی بریک لگا دی کہ بھئی نظروں کو جھکا دو، خلوت میں مت رہو، اور پھر نظروں کو جھکانے کے بعد اپنے اندر اتنا تزکیہ پیدا کرو کہ کسی بھی حال میں جب جوان ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ جوانی بھی بہت بڑا امتحان بن جاتی ہے. یار کیا کرے وہ؟ آج خلوتیں ہیں، ویب سائٹ ہے، موبائل ہے، پرائیویسی ہے، اور کیا چاہیے جوانی میں؟ اور گناہ کے دروازے آسان ہیں، کھلے تو چلے جاتے ہیں. اور جوانی کے یہ داغ پھر انسان کو بہت تکلیف دیتے ہیں. میں نے جوانوں سے ملا، 1-2 جوان بالغ ہوئے میرے پاس، اتنا روئے، اتنا بولے یار جو دماغ میں خیالات آتے ہیں نا وہ تم سے بیان کرنے سے مجھے نفرت ہوتی ہے خود سے. میں نے اسے کہا یار یہ نیچرل ہے، تھوڑا تھم جا، خود اپنے آپ کو تھام لے، اللہ سب کلیئر کر دے گا. اب اسے ماں باپ بھی بیچارے کو غلط سمجھ رہے ہیں نا. یہی آگے آ رہا تھا. جی آپ فرما رہے تھے کچھ. ہاں بالکل، ماں باپ نہیں سمجھتے نا. ماں باپ خود کو اس کی جگہ رکھے کہ ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں، ہم بھی 9 کے تھے، 11 کے تھے، 15 کے تھے، 20 کے تھے، 25 کے تھے، اور ہم بھی 30 کے تھے. تو ذرا یاد کریں کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے، کیا جذبات تھے، کیا میں سفر کر رہا تھا. اور سبحان اللہ اولاد چپ ہو جاتی ہے یار. اور یہ بہت بڑا ٹروما ہے. ٹروما مطلب ماں باپ جب چلاتے ہیں اور ان سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں، تو اس اولاد کو خود سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے. وہ نہیں دیتا جواب، لیکن پھر اس ٹروما میں ایسی زندگی گزارتا ہے کہ بڑے ہو کر یہ چیز بھی اسے نشے تک لے جاتی ہے. ماں باپ کو ذرا قبول کرنا چاہیے کہ ہاں بیٹا اور بیٹی بالغ ہوئے ہیں. اگر ان کی شہوت کی طرف رجحان ہے تو یہ نیچرل ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. بس انہیں تھوڑے تھامنے کی ضرورت ہے، انہیں محبت دینے کی ضرورت ہے، انہیں گلے لگانے کی ضرورت ہے، اور انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا تھوڑا صبر کر لے، 2 سال میں اللہ تیرے سامنے سب کچھ کھول دے گا. یہ بہت صحیح بات کہی مفتی صاحب. اصل میں آج ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. بہت بڑا گیپ ہے. میں اس کی تھوڑی سی اس کے اندر پہنچا کہ بھائی شاید یہ دیر سے شادی کرنے کا ایک نتیجہ ہے کہ سوچ بدل جاتی ہے، 40 سال کے بعد ایسے ہی بدلتی ہے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. لیکن یہ آپ نے آدھی بات تو میں جو اگلا سوال کرنا تھا اس کا جواب آپ نے آدھا دے ہی دیا. لیکن یہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ پہلے دن سے؟ جیسے میں نے پچھلی ایک نشست میں بھی آپ سے عرض کیا کہ اپنی اولاد کے ساتھ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، اور پریشان حال ہے، یا کسی ایسے راستے پہ چل پڑتی ہے، دنیا ساری چھوڑ دے گی لیکن وہ ماں اور باپ نہیں چھوڑیں گے، اب وہ پریشان حال ہے، تو اس وقت میں ایک تو رجوع اللہ، اس کے علاوہ دنیاوی انہیں کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے، ان چیزوں سے نکالنا. اولاد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ہیڈن فیکٹر ہوتے ہیں اولاد کی زندگی میں کہ اگر ماں باپ وہاں تک پہنچ گئے نا تو وہیں سے کھینچ کے لا سکتے ہیں. باقی فورس سے یا پھر ڈرا دھمکا کر یا پھر یہ حرام ہے مار دھاڑ سے کچھ نہیں ہوتا. وہ سائیکولوجیکل دیکھے کہ کیا فیکٹر اسے وہاں تک لے گئے ہیں، اسے ڈیپ سے اسٹڈی کریں گے، اسے سمجھیں گے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ محبت ہے. محبت کے سوا یہاں نفرت کام نہیں دیتی. تھوڑی بہت آپ ریسٹرکشن میں آگے بڑھ سکتے ہیں جو کہ انہیں احساس بعد میں ہوتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے. لیکن اگر اولاد اس پر چل پڑی ہے تو ایک تو دعا جو آپ نے بتائی، باقی محبت کے ساتھ انہیں واپس لے آنا ہے. اور مفتی صاحب میں اس نشست کو آگے ختم کرتے ہوئے لے جانے سے پہلے رمضان المبارک کا یہ جاتا ہوا رمضان ہے، پتہ نہیں زندگی آگے کتنی ہم سب کے مقدر ہے،
آپ جیسے قابل علماء اور ایسے فعال سوچ والے علماء اللہ کرے ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری برائیاں جو ہے یعنی پازیٹیوٹی ہے نا کہ ٹھیک ہے یار، جیسا آپ نے فرمایا کہ نیچرل چیز ہے گناہ ہونا، یعنی اللہ ہماری کمی بیشی معاف فرمائے کہ ہمارے سب کے باپ دادا حضرت آدم اور اماں حضرت حوا سے منع کرنے کے باوجود غلطی ہو گئی، ہم اسے چک کہتے ہیں، چک ہو گئی، ہاں چک ہو گئی جو، بالکل، اور وہ ایسا تو نہیں تھا ضد کے بنیاد پہ ہوئی، ایک چک ہو گئی، لیکن اللہ نے توبہ بھی قبول کی، پھر اللہ نے انسانی نسل کو آگے چلایا اور اللہ نے اپنا خاص مخلوق قرار دیا۔ تو ان نوجوانوں کا حضرت کیا پیغام دیں گے کہ جو اپنی زندگی میں وہ خوبصورت دنیا کے ساتھ، دین کے ساتھ خوبصورت دنیا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی ترقی میں آگے نکلتا ہے تو کچھ ایسے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں جو مستقبل میں جا کر انسان کو خود کی نگاہ سے گرا دیتے ہیں۔ میں یہاں خلاصے میں جانا نہیں چاہتا ہے، ہر انسان دنیا بناتے ہوئے کئی ایسے کمپرومائز کرتا ہے کہ جو اسے تنہائی میں اپنی نگاہ میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر خود کی نگاہ میں خود کو عزت دینا چاہتے ہیں موت تک، اور ایک حقیقت میں اللہ کا بندہ بن کے مرنا چاہتے ہیں نا، تو اپنی لیمیٹیشنز طے کر لیں، پرائیورٹی طے کر لیں، کسی بھی حال میں یہ بریک نہیں ہوں گے، اللہ کے اصول اور اللہ کے احکام کسی بھی حال میں بریک نہیں ہوں گے۔ پھر دیکھیں اللہ دنیا کو بھی قدموں میں لائے گا، اور جب آخرت میں جائیں گے تو اللہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر دے گا۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں جب بھی بات کرنی چاہیے نا تو صرف دنیا کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جب دنیا کو دنیا کے چشمے سے دیکھتے ہیں نا تو یہی زہرۃ الحیات الدنیا، خوبصورتی اور چکا چوند بس، اور آخرت کے چہرے سے دیکھتے ہیں نا چشمے سے تو پتہ چلتا ہے کہ موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ موت کا کمال ہے، سب کچھ انتقال ہے، مرنا ہے، وہاں جانا ہے، لیکن موت کی سب سے بڑی صفت ہے سب برابر، بنگلے والا، گاڑی والا، مرسیڈیز والا، فرنٹی والا، بائک والا، امیر غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ، موت ہوئی نا تو وہ مرحوم ہے، اب بس کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہر کوئی اپنے عمل کے اعتبار سے جنت میں جائے گا۔ تو اس زندگی میں ہم جب بات کریں گے تو صرف دنیا کی بات نہیں ہوگی، ہم دونوں چشمے لگائیں گے، دنیا کے بھی چشمے، آخرت کے۔ اگر صرف دنیا میں عزت چاہیے تو اللہ کہتے ہیں من کان یرید العاجلہ، یہ بڑی سخت آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں چاہیے دنیا عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو لے یہ، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر مرنے کے بعد تجھے دکھاتا ہوں جہنم کیا ہے۔ اور اگر تو آخرت کا سعی ہے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مقدر دنیا ہوگی وہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں بے حساب کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو مطلب انسان صرف دنیا پر منحصر نہ رہے، دونوں چشمے پہن کے رکھے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے آخرت میں کیا نتیجہ دینا ہے اور دنیا میں کیا نتیجہ ملنا ہے۔ بہت صحیح فرمایا حضرت آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آگے آپ کیسے رہنمائی لیتا رہوں، میں خود اپنی ذات کے لیے کہ رہنمائی لیتا رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوراندیشی دی ہے، فراست دی ہے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، زندگی میں، صحت میں، عافیت کے ساتھ، رزق میں خوب عافیت کے ساتھ برکت دے۔ اس پروگرام میں ایک آخری بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جوانوں کو میں نے دیکھا ہے کئی بار شیطان انہیں مایوس بہت کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو یاد دلا کر کہ ارے شرم کر، تو نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اور یہ نہیں کہتا اسے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بس یہاں روک دیتا ہے اسے، اور وہ جوان کبھی یو ٹرن نہیں لے پاتا ہے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اسے وہاں رکنا نہیں ہے، اسے تھپڑ مار کے کہنا ہے کہ اللہ میرے گناہوں سے بڑا رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے عرش کے سامنے لکھا ہے میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ یہ جوانوں کو یاد دلائیں، بیچارے بہت روتے ہیں تنہائی میں، پریشان ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں شیطان کیوں مایوس کر رہا ہے؟ وحشی آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جس نے توبہ کیا، عمل صالح کیا، وحشی چلے گئے، نہیں ہے اطمینان، پھر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کرے، نہیں اطمینان ہوا، پھر آئے ہیں اللہ معاف کرے گا؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور وحشی اسلام قبول کر چکے، تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں، اور شیطان کو پچھاڑنا سیکھیں، بہت چالاک ہے، اس نے تو صدیاں دیکھی ہیں انسانیت کی سائیکولوجی کی۔ بس انشاءاللہ اللہ سے امید ہوگی، رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی، اور اللہ ہم تمام جوانوں کی، بھائیوں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں وقت سے پہلے رجوع اللہ کی توفیق، کیونکہ موت کا ٹھکانہ ہے نہیں، روزانہ 3 لاکھ لوگ تقریباً مرتے ہیں، شاید ہمارا بھی کبھی نمبر لکھا ہو، بس اس موت سے پہلے ہم اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ میں غلط جی رہا ہوں، بس اتنا کھل گیا نا تو پھر سب ٹھیک ہے۔
صحیح فرمایا مفتی صاحب، صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میری آپ کی اور تمام کی زندگیوں میں لائے. مفتی صاحب یہ ہمارا پروگرام کو آپ حضرات اور ہمارے جو شام کے وقت بھائی بہن آتے ہیں وہ ایک رونق بخشتے ہیں. اس کا نام بھی رونق رمضان ہے جیسے آپ نے کہا. ماشاء اللہ. تو اس کے لیے ہمارے جو اسپانسر تھے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. خاص طور سے احمد المغربی والے میری فیملی ہے وہ سارا ان کا گھرانہ، کفیل صاحب، بھائی عمیر اور جتنے بھی ان کے دونوں بیٹے ہیں بھائی. آپ کی ساری فیملی ہے؟ ہاں وہ سارے پوری دنیا میں ہر جگہ فیملی ہے. وہ ماشاءاللہ قریب لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ذائقہ خیر دے. بڑے دیندار لوگ ہیں صاحب وہ، اور ماشاءاللہ دین کے خاطر بڑی جد و جہد. ان کا بڑا ایک اچھا سسٹم ہے، یعنی 3-3.5 بندہ ہے ان کے یہاں کام کرنے والا. لیکن سب کے کفیل صاحب نے ایک طے کیا ہوا ہے نظام تبلیغ والا سسٹم کہ 15 منٹ سب کے قرآن سیکھنا ہے. ارے ماشاء اللہ. آفس میں، اور وہ 15 منٹ ان کے ٹائم میں نہیں، آفس ٹائم میں. اچھا اچھا. تو وہ پھر سب کے لیے خروج اللہ کا ایک سسٹم ہے اور ساری چیزیں ہیں. اور یہاں بھی ہندوستان میں بھی بہت زبردست ہاسپٹل کا، اسکول کا کام کرتے. تو ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے تحفہ تھا احمد المغربی کی طرف سے. ارے سبحان اللہ. تو یہ خوشبو ہے. جی جی. تو قبول فرمائیے گا. جی ان کا نام کیا ہے؟ کفیل صاحب. کفیل صاحب ہے. ہاں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کفیل صاحب. اور یہ تو جنت کا بزنس ہے نا؟ جی جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں رشتے بنائے ہیں. رشتے بنانا اور نبھانا یہ عبادت ہے. اللہ بس بہت بڑی عبادت ہے. اللہ آپ کو اس میں جمائے رکھے. اللہ بہت جزائے خیر دے. مصعب میں جی جی آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی. چلیے آج ہم نے جو بات کی کہ نوجوان کیسا ہونا چاہیے، اور کسی بھی مراحل میں نوجوان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اگر وہ اللہ کا بندہ ہے، دین ہے، تو اس کے دین کی اس کے اندر سمجھ ہے تو وہ دنیا کی ساری کامیابیوں کو حاصل کر لے گا. لیکن دنیا ہی دنیا ہے تو وہ دنیا کے اندر اگر دین نہیں ہے، اس کے پاس شریعت و سنت نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ دنیا اس کو مسائل میں ڈالے گی. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی چند وقت پہلے تو یہ اتنے بلین ڈالرز کی کمپنی ان کی تھی، اتنے ملین ڈالر کے ان کے مکان تھے اور فلاں چیز تھی فلاں چیز تھی. آج کیا ہو گیا؟ بولے بینک کرپٹ ہو گئے، کرائسس میں چلے گئے، سوسائڈ کے لیے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ملک میں کہ ایک کتنا امیر شخص جس کے پاس سب کچھ تھا، یعنی جو گاڑیاں اور جو چیزیں بتائی جا رہی تھی چیزوں کے اوپر، لیکن وہ چند مسائل کے سامنے پہلے تو غلط ہوگا تو وہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، نہیں ہوگا پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی پستول سے اپنے آپ کو ختم کر دیا. یہ کیا نادانی ہے؟ اس لیے کہ دماغ کے اوپر عقلیں بند ہوئی پڑی ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ میری طرف. کہ اللہ کی طرف جب آدمی چلا جاتا ہے تو اللہ اسے ہر حال میں سکون کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رکھتا ہے. اور میرے نبی نے زندگی ایسے گزار کے دکھائی، صحابہ کرام نے گزار کے دکھائی. عشرہ مبشرہ جن کو میں اور آپ جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جو 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اس کے اندر شروع کے جو ہیں حضرت ابوبکر تاجر، حضرت عمر تاجر، حضرت عثمان تاجر، حضرت علی، جتنے، اور اس میں ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے جن کو تو کہا تاجر الرحمن. یہ میرا تاجر، اللہ نے خود تاجر الرحمن کا تاجر قرار دیا ہو. کہ جب انتقال ہوا اور کس حال میں زندگی کا سفر شروع کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک طریقوں کو اپنایا تھا. کہ آئے ہیں تو کہا مجھے تمہاری انصاری بھائی جو بنے، بولے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنگل کا راستہ دکھاؤ اور کلہاڑی دے دو لکڑی کاٹنے کے لیے، میں اپنا گزارہ بسر خود کروں گا. تو تاریخ نگاروں نے لکھا کہ 10 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے ہیں، کئی ہزاروں بکریاں اونٹ چھوڑے ہیں، اور کیا کچھ اپنے خزانوں میں زمین جائیداد تو الگ پیچھے چھوڑی ہے. یہ کتنے مختصر وقت میں ان کی آل کے اوپر تقسیم کیا گیا جو ان کی نسل تھی، اور کتنے مختصر وقت میں. وہ کون تھے؟ میرے آپ کے جیسے انسان تھے، میرے آپ کے جیسے زندگی گزاری تھی، اور میرے نبی کے طریقے کے اوپر زندگی گزار کر بتلایا تھا. آگے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے گلے لگایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ارادے سے چلے ہیں، اور پھر اللہ نے سارا وہ ماجرا پیش آیا. میں یہاں وہ وقت نہیں ہے کہ میں پورا واقعہ سناؤں، اس لیے کہتے ہیں کہ سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں. بہترین عام نوجوانوں کے لیے علامہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الصحابہ ضرور مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے زندگی گزاری تھی، اور پھر کیسے آئے پلٹ کے، کہ کیسا اللہ نے بنایا. جیسے حضرت وحشی کا کہا کہ حضرت وحشی کون تھے، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے کا سبب و ذریعہ وہ بنے، انہوں نے شہید کیا ہے. اور حضرت حمزہ کا کیسا غم تھا. میرے نبی مدینے میں تشریف لا رہے ہیں،
تو آپ دوبارہ آپ کی آنکھیں تر ہو گئی اور آپ نے کہا کہ سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا حمزہ کا رونے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مدینے کی عورتیں آپ کے دیرے آپ کے گھر کے اوپر آ گئی اور انہوں نے غم کا اظہار کیا۔ اتنا بڑا جرم کیا تھا، لیکن جب دربار رسول اللہ میں آئے اور 14 آدمی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اگر بیت اللہ کے اندر بھی ہوں گے، آج اللہ نے بیت اللہ کی حرمت کو اٹھا لیا ہے، انہیں وہاں بھی ختم کرنا ہے، لیکن اس میں سے ایک کو بھی رحمت للعالمین ایک کو بھی ختم نہیں کیا۔ حضرت ہندہ ہے جس نے کلیجہ چبایا تھا چچا حمزہ کا، لیکن جب وہ دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت ہونے لگی تو جب سوال ہوا تو سوال کا جب جواب دینے لگی، میرے نبی نے فرمایا کہ آپ ہندو؟ تو کہ نعم یا رسول اللہ اسلم تسلیم، میں نے آپ کو رسول مان لیا، اللہ کو رب مان لیا۔ تو کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اور پھر مقام بتلایا۔ حضرت اکرمہ داستان پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے، یہ میرے نبی رحمت للعالمین تھے۔ ہم نے کسی کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر توکل یقین کے ساتھ لگنا ہے اور دین کو تھامے رکھنا ہے۔ اگر دین کو تھامے رکھیں گے، جیسے فرمایا کہ میرے نبی نے حضرت ابو سفیان سے کہا تھا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ ابو سفیان میں ایسا نہیں کہا کہ میں آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں، میں دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں، میری مان لو اور میرے بتلائے ہوئے طریقے پہ چل جاؤ، اللہ دنیا آخرت کو آپ کے قدموں میں چومے گا۔ اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ساری حکومتوں کو اللہ نے جھکایا اور دکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان صفات کے اوپر تھے اور وہ زندگی انہوں نے اپنائی تھی۔ عزیز دوستو، ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ملک میں رکھا ہے، یہ بہت فراوانی ہمارے ملک ہندوستان میں، ہر طریقے کی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہمارے ملک میں ہمیں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت عافیت میں رکھا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جاؤ ان ملکوں کے اندر جا کے دیکھو جہاں تکالیف ہے، لوگ مسائل سے گزر رہے ہیں، اللہ نے ہماری رات عافیت والی رکھی، صبح عافیت والی رکھی، اللہ نے ہمیں یہاں کاروبار دیا، سکون دیا، اور ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی پیچھے ہٹنا نہیں ہے اور ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے اوپر یقین توکل ہمیشہ باقی رکھنا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کرتے رہنا ہے۔ جو آدمی دین کی محنت کرے گا اور صحیح کو صحیح کہے گا، غلط کو غلط کہے گا اور غلط کرنے والے کے ساتھ بھی صحیح سلوک کرے گا، اللہ اسے پار لگا دیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ڈھالنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔